أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اگر آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل نہ ہوتے اور اگر آپ ان کے لیے ترش رو، سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ ان سے درگزر کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ معاملات میں مشاورت کیجیے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب عزم کر لیں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کوئی فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی اپنے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حیثیت اور آپ کی وہ خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کو بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا شروع میں ہی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، ہم نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے، آپ کے مزاج کو نرم خو بنایا ہے۔ جو لوگ بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں وہ گرویدہ ہو کر رہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سخت مزاج، ترش رو، لوگوں کو دور کرنے والے، دلوں میں محبت نہ ڈالنے والے ہوتے، دلی اعتبار سے سختی ہوتی آپ میں، لنفضوا من حولک، تو یہ جتنے لوگ آپ کے گرد جمع ہیں، یہ جو آپ کے صحابہ بن گئے ہیں، جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ہیں، لنفضوا من حولک، یہ سارے آپ کے گرد سے بھاگ جاتے، دور چلے جاتے، آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ اس آیت کے دو پس منظر ہیں۔ ایک پس منظر تو ایک خاص واقعہ کے ساتھ ہے، اور وہ ہے غزوہ احد کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درہ احد پر صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، 50 صحابہ کی، اور ان پر ایک امیر کو مقرر فرما دیا کہ شکست ہو یا فتح، ہم مال غنیمت اکٹھا کرنے والے ہوں یا کفار ہم پر چڑھ دوڑیں، جو بھی صورت ہو آپ نے وہ درہ نہیں چھوڑنا، وہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ وہ اس اعتبار سے بہت اہم تھی، جنگی لحاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری پلان بنایا تھا جنگ کا، اس میں اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خصوصی طور پہ سامنے رکھا اور وہاں صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ لیکن وہاں سے صحابہ جب فتح ہوئی، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کفار کو آگے لگا لیا، تو درے والوں نے درہ چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی اور حوصلہ دیا کہ آپ کو ہم نے اپنی رحمت سے نرم دل بنایا ہے، آپ کے مزاج میں نرمی رکھی ہے، ہم نے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، آپ کے ساتھ جو جڑنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے نرمی رکھی ہے آپ کے لیے،
آپ کے دل میں اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ جتنے لوگ ہم نے آپ کے گرد جمع کر دیے یہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. پھر آگے فرمایا آپ ان سے درگزر کریں, غلطی ہونی تھی ہو گئی, جو معاملہ ہونا تھا سو ہو گیا. فاعفو عنہم, درگزر کریں. واستغفر لہم, اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کریں, اللہ سے معافی مانگیں, ان کو بھی استغفار پر لگائیں, آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی غلطی کو معاف فرما دے. وشاورہم فی الامر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے معاملات میں صحابہ سے مشاورت کیا کرتے. پھر حکم دے دیا کہ اب ناراض ہو کر مشاورت نہیں چھوڑنی, سخت مزاجی نہیں اپنانی, ان سے پھر بھی مشاورت جاری رکھنی ہے. بس جب آپ کسی کام کا مضبوط ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں. تو ایک پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ اس تناظر میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا. دوسرا پس منظر اس کا عمومی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے, آپ کی حیثیت اور آپ کی صورت کو بیان فرما کے, آپ کے اس مزاج کو بیان فرما کے ہمارے لیے یہ تلقین اور سبق اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں, نرمی اختیار کریں, نرم دلی سے, نرم مزاجی سے, نرم گفتگو سے لوگوں کے دل مولیں, لوگوں کو اٹیچ کریں اپنے ساتھ, دور مت بھگائیں لوگوں کو. بڑی معذرت کے ساتھ میرا گلا 2-3 دن سے بڑا بند تھا, آج اللہ نے کچھ ہمت اور توفیق دی ہے تو آج اسی کو برداشت کرنا ہوگا آپ نے. تو اس لیے کہ نرم دلی سے, نرم مزاجی سے, نرم گفتگو کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اپنے پاس اٹیچ کریں, نہ کہ سخت گفتگو کر کے, سخت مزاجی اپنا کے آپ لوگوں کو دور کریں اپنے آپ سے. یہ اس کا عمومی پس منظر ہے جس کے بارے میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں کہ دین ہمیں نرمی کے حوالے سے کیا کیا تلقین کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مواقع پہ خاص طور پہ نرم مزاجی کو اپنایا ہے اور ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس حدیث کا بھی, وہ عمومی طور پہ بھی بیان ہوئی ہے. صحیح بخاری میں عمومی طور پہ ہے, صحیح مسلم میں اس کا پورا پس منظر موجود ہے. یہودیوں کا ایک گروہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے آ کر کہا السلام علیکم, اور یہ جو لفظ ہے السلام علیکم اس کا معنی بڑا سخت ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہلاکت ہو, نعوذ باللہ. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہا آ کے. سیدہ کائنات نے یہ جملہ سنا تو سیدہ کائنات نے جواب دیا علیکم السلام واللعنہ, تم پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن یا عائشہ, عائشہ رک جاؤ, کیا کہہ رہی ہو؟ آئے کون ہے؟ یہود. جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامتی کے بجائے ہلاکت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے پھر بھی سیدہ کائنات کو روک دیا, کہا نہیں رک جاؤ. کہا حضور آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی کل امر, اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرنے والا ہے, ہم کیوں سختی کو اپنائیں؟ ہر معاملے میں اللہ نرمی کو پسند کرنے والا ہے. حضور نے پھر فرمایا عائشہ اتنا ہی کافی تھا, وعلیکم ہم کہہ دیتے, جو انہوں نے ہمارے لیے کہا ہے وہی جواب ان کو واپس مل جاتا, ہمیں اگلے لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ہمارا کام اتنے جملے بولنے سے ہو گیا ہے کہ ہم نے وعلیکم کہہ دیا تو بس اس کے ساتھ جو وہ جملہ لے کر آئے وہی جواب جب ان کو مل گیا ہے تو اس کے بعد کیا ضرورت رہ جاتی آگے لعنت اور ہلاکت کے لفظ کو بولنے کی. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ یہود ہیں, غیر مسلم ہیں, دشمن ہیں, منہ سے کلمات اچھے نہیں کہہ رہے, پھر بھی آپ نے نرم مزاجی کو اپنایا ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ بھی سیدہ عائشہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق, اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے, نرمی کو پسند کرنے والا ہے. وَيُحِبُّ الرِّفْقَ, نرمی کو پسند فرماتا ہے. اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں, وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْأُنْفِ, نرم مزاجی پہ اللہ رب العزت جو عطا کرتا ہے وہ سخت مزاجی پہ عطا نہیں کرتا. آپ نرم مزاجی سے جو کام کروا سکتے ہیں, لوگوں سے جو تعلق رکھ سکتے ہیں, وہ تعلق آپ سخت مزاجی سے کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. اس نے فرمایا اللہ نرم مزاجی سے جو چیزیں عطا کرتا ہے وہ سختی سے عطا نہیں کرتا. تو یہ میں نے دونوں اعتبار سے حدیث کو بیان کر دیا, ایک خاص پس منظر میں بھی اور عمومی طور پہ بھی. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. اسی طرح سابقہ انبیاء کی جو شریعت ہے, ان کے جو واقعات ہیں, اس میں بھی ہمارے لیے اسباق موجود ہیں. آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا اگر واقعے کا مطالعہ کریں
تو جب اللہ رب العزت نے دونوں بھائیوں کو نبی بنا کر یہ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اس کو دعوت دو، وہاں بھی اللہ نے حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنی، نرم بات، قولا لینا، نرم مزاجی سے بات کرنی ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو تذکیر بھی حاصل ہوگی اور وہ رب سے ڈرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جاتے ہی آپ کسی بڑے کے پاس جا رہے ہیں، اس کی سلطنت ہے، اس کے پاس پاور ہے، آپ جاتے ہی جو ہے وہ آگے سے شروع ہو جاتے ہیں مناظرانہ انداز میں، تو وہ تو آپ کی بات سنے بغیر ہی آپ کو اٹھوا کے بند کروا دے گا۔ یہ حکمت بھی ہے، یہ ہمارے لیے درس بھی ہے۔ فرمایا قولا لہ قولا لینا، کس کے بارے میں؟ انبیاء کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، جو کہا کرتا تھا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، کہا اس کو جا کر دعوت دو۔ لیکن بات کیسے کرنی؟ حق بات کہنی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حق کہتے ہوئے آپ کا جو رویہ ہے وہ ترش ہو جائے، آپ کی گفتگو ترش ہو جائے، آپ کا مزاج ترش ہو جائے۔ نرم مزاجی کے ساتھ اچھے سلیقے سے، اچھے انداز سے، اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم مزاجی سے اس کے ساتھ بات کرنا۔ یہ ہمارے لیے بڑا درس ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ لوگ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، الی سبیل ربک بالحکمۃ، حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، والموعظۃ الحسنہ، اچھے اچھے واقعات سنائیں، نصیحت کریں، لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں، سابقہ واقعات بیان کریں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا آپ کو ان سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، جادلہم باللتی ہی احسن، وہاں بھی وہ طریقہ اپنانا ہے جو سب سے بہترین ہو۔ غلط بات نہیں کرنی، تان و تشنیع نہیں کرنی، بازو اوپر سمیٹ کے اپنا وہ رویہ سامنے نہیں لے کر آنا کہ میں کوئی بڑا جو 30 مار کھاؤں۔ دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، جو اللہ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنی ہے جب اللہ کے رستے کی طرف بلانا ہے، حکمت کو اپنانا ہے، اچھے واقعات بیان کرنے ہیں، بحث و مباحثہ ہو جائے، دلائل کی دنیا میں بات کریں، دلیل کا جواب دلیل سے دیں، پرسنل اٹیکنگ سے باہر آئے۔ یہ ہے دین جو ہمیں اسلوب سکھاتا ہے کہ مناظرہ اور مجادلہ کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ واقعات کا مطالعہ کریں۔ طائف کا واقعہ سب سے بڑا درس، آپ گئے طائف دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے طائف گئے، کوئی ذاتی بات تھی؟ نہیں۔ دعوت کس چیز کی؟ حق اور سچ کی دعوت۔ دعوت کس کی؟ ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت۔ دعوت کس چیز کی؟ دین اسلام کی دعوت۔ مکہ والوں سے مایوس ہوئے، طائف گئے، طائف والوں نے بھی بات چیت سنی، غلط رویہ اپنایا۔ حدیث میں تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پہ باغ میں ٹھہرتے ہیں آرام کرنے کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے، جبریل آتے ہیں، حضور اللہ نے میرے ساتھ اس فرشتوں کو بھیجا ہے جس کی پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے، آپ حکم کریں، آپ اجازت دیں، ہم 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، یہ ساری کی ساری بستی تہس نہس ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو لفظ اب فرمائے، آپ نے فرمایا جبریل بل ارجو ان یخرج اللہ من اسلابہم، اللہ ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پتھر لگے، جسم سے لہو نکلا، پرسنل اٹیکنگ ہوئی، سارے معاملات ہوئے، کیا کیا؟ برداشت کر گئے، سہ لیا سب کچھ۔
رب کی خاطر اس کے راستے میں جب اللہ نے یہ اجازت دے دی، رخصت دے دی کہ آپ چاہیں تو ہم 2 پہاڑوں کو حکم کریں یہ بستی ملیہ میٹ ہو جائے گی، آپ نے کہا نہیں، مجھے یہ امید ہے کہ انہی میں سے لوگ پیدا ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی جو اس دین پر چلنے والے ہوں گے، اس دین کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر تاریخ نے وہ لمحے دیکھے، فتح مکہ کے بعد جب طائف کا محاصرہ ہوا، حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کا محاصرہ ہوا، ان میں سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مال غنیمت بھی ملا مسلمانوں کو۔ پھر وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان میں سے بہت سے آپ کے صحابہ بن گئے، اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے لیے خدمات دینے والے بن گئے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ نے دین کی طرف بلانا ہے تو اپنے آپ میں نرم مزاجی کو لائیں، اچھی گفتگو کا طریقہ اختیار کرے، دلائل سے گفتگو کرے۔ اگلا دلائل سے نکلتا بھی ہے، لاجک پہ جاتا بھی ہے، آپ بھی لاجک پہ چلے جائیں، عقلی دلائل پہ جاتا ہے، آپ بھی عقلی دلائل پہ چلے جائیں، لیکن کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے دین کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کرنے والی ہو۔ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دین پیش کرنے والے ہیں، آپ دین کے نمائندہ ہیں، اس دین کے نمائندہ ہیں جو آخری اور حتمی دین ہے، جو سچا اور سچا دین ہے، جس کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آپ اس دین کو پیش کرنے والے ہیں، آپ اس دین کا چہرہ ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کرے جو آپ کی بجائے دین پر اٹیکنگ کا باعث بنے۔ اس لیے ہمیں اس رویے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، عربی کہتے ہیں جو دیہات کا رہنے والا شخص، وہ مسجد نبوی میں آتا ہے، اس کو نہیں پتا آداب کا، اس نے ایک نکر میں قضائے حاجت کر دی، پیشاب کر دیا مسجد نبوی میں۔ لوگ اس کی طرف لپکے، اس کو روکنے کے لیے، اس سے سختی کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، کہا رک جاؤ، دعو وغریقوہ، اس کو چھوڑ دو، اس پر پانی بہا دو، یہ جگہ مٹی ہے، پاک صاف ہو جائے گی، اس کو پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، اللہ نے تم امت کو بنایا ہے آسانی کرنے والا، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تمہیں اللہ نے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک برداشت کیا چیزیں۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی سے اور بیت اللہ سے بلند مقام والی کون سی مسجد ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے کہا رک جاؤ، اب اس کو مت بگاؤ، اب اس پر پانی ڈال دو، پاکیزگی ہو جائے، مسجد صاف ہو جائے۔ اس کو بھی سمجھا دیا اور صحابہ کو بھی درس دے دیا کہ تمہیں اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تمہیں سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر مت کرو۔ ایک صحابی کا قول ہے، غالباً سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی ہے، وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو عمومی طور پہ لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں نہ بیان کرو جو نئی نئی ہوں، دین میں سے نکال، میں نوا مسئلہ کٹ کے لے آیا، نئی چیزیں نکال کے۔ پریکٹیکل لائف بہت ضروری ہے، اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ساری بیان کرنی چاہیے، لیکن میں جی نئی بات نکال کے لایا ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے دین کی تکذیب کی جائے؟ یعنی لوگ کہیں گے یار یہ سمجھ نہیں آتی، یہ تو کوئی بات بنتی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ تو ان کے کہنے کا اپنے شاگردوں کو مقصد یہ تھا کہ ایسی گفتگو اور ایسے دلائل، ہر مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ ہر چیز وہاں بیان کر دی جائے۔ ہم بھی جب تیاری کر رہے ہوتے نا تو بہت ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے آتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سیٹ کر کے لاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا مفہوم جو ہے وہ کئی جگہ سے پڑھ کے درست کر کے سیکھ کے آتے کہ کیا بیان کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز متحمل نہیں ہوتی کہ فوری بیان کر دی جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا،
سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اس دین کو چھوڑ جائے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، دین چھوڑ جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم، ان کے بعد اللہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، یہ وہ مومن ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، جب آپس کا معاملہ ہو، مسلمانوں کی آپس کی بات ہو، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم خو ہوتے ہیں، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے سامنے جب معاملہ ہو تو ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں، چھوٹا ملک ہے یہ بڑا ملک ہے، آگے سپر پاور ہے کون ہے، جو بھی ہے، پھر سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے بنیادی، اذلۃ علی المؤمنین، آپس میں ہو تو معاملات کر لیتے ہیں، لے دے کر، صلح سے، طریقہ کار اختیار کر کے، نرم مزاجی سے، اچھے قول سے، اچھی گفتگو سے، اچھے عمل سے۔ لیکن جب کافروں کی باری ہو، اعزۃ علی الکافرین، ان کے مقابلے میں سختی کو اپناتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بیان فرمایا۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہیں، بڑی سختی ہے ان کے اندر کافروں کے مقابلے میں۔ رحماء بینہم، جب وہ آپس میں ہوتے ہیں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت آبرو کا خیال رکھنے والے، معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے۔ رحماء بینہم، ایک ایک صحابی کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے آپس کے تعلق رحماء بینہم کا درس ہے ہمارے لیے۔ سب سے بڑا درس رحماء بینہم کا مواخات مدینہ، تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ مواخات مدینہ۔ مدینہ کے رہنے والے اور باپ کی اولاد ہیں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مکہ کے رہنے والے اور باپ دادا کی اولاد ہیں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکہ والوں کا مزاج اور ہے، مدینہ والوں کا مزاج اور ہے۔ آج بھی آپ جائیں مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے مزاج میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ آج بھی دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، پھر وہ ایسے بھائی بھائی بنے۔ ایک واقعی کافی ہے عبد الرحمن بن عوف کا، جب وہ آئے پاس کچھ نہیں تھا، جب وہ بھائی بنا دیے گئے تو جو بھائی بنا انصار میں سے، اس نے کہا ایک باغ آپ کا، ایک گھر آپ کا، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری کرے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی آگے سے کہتے میں تاجر ہوں، تجارت کرنا جانتا ہوں، مجھے بازار دکھاؤ، میں تجارت کرنے کے لیے منڈی اور بازار جاؤں گا۔ اللہ نے پھر وہ دن پھیر دیے کہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہو گئے اور مالدار بن گئے۔ لیکن آپ دیکھیے رحماء بینہم کا کیسا منظر ہے جو دنیا میں کہیں اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ کسی مذہب میں، کسی تحریک میں ایک ایک عہدے کے لیے مرنے والے لوگ موجود ہیں دنیا کے پیچھے، وہاں سب ایک امام، ایک مرشد کے پیچھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اس لیے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کامیابی اور فلاح ہے مسلمانوں کی تو آج بھی اسی چیز میں ہے جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت، میری حدیث ہے۔ یہی وہ ترازو ہے، یہی وہ رستہ ہے، یہی وہ میزان ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں صحابہ چل دیے،
جس کو انہوں نے اپنایا، آج ہمیں بھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی موٹی چیزوں کے اختلافات کو پس پس ڈال کے چیک کریں کیا چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کیا چیز قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اپنے دوسرے مسلک کے بھائی کے لیے نرم خو ہو جائیں، پیار اور محبت والا طریقہ اپنائیں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کو سمجھائیں۔ جب آپ اس کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، پیار نہیں کریں گے، اس سے گفتگو نہیں کریں گے، اس کو سمجھائیں گے نہیں، اس کو درست چیز کا سبق کون دے گا، اس کو بتائے گا کون؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے، کس نے ادا کرنی ہے؟ جب ہم جی حق پہ ہیں، ہم جی سچے ہیں، ہم جی یہ ہیں، ہم جی وہ ہیں، سارے ٹائٹل لے کے پہلے سے جنت کے دعوے دار بن کے کھڑے ہو کے ترش مزاجی دکھا کے خشک مزاجی دکھا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں 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 میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کافروں کے مقابلے میں بھی یہ رویہ نہیں اپنایا، کبھی کفار کے مقابلے میں یہ رویہ نہیں اپنایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مزاجوں کو درست کرنے کی، نرم کرنے کی، قریب کرنے کی، لوگوں کو، خود کو لوگوں کے قریب ہونے کی۔ معاشرہ ہے، معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن یقین جانیے اگر میں سچی بات کروں 2 سے 4% سے زیادہ آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ 2-4% سے زیادہ اختلافی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو بیریئر بہت سخت بنا دیے گئے ہیں کنکریٹ کے، ان کو ذرا سے وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور تو خط لکھ کے بھیج دیا کرتے تھے، حضور تو صحابہ کو پیغام دینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، حضور تو خیال رکھتے تھے کہ کون آیا ہے اور کون مسجد میں نہیں آ سکا۔ تو ہمیں ان رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ بہت ساری اور چیزیں، اور اب تو وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا، میں نے ابھی گھڑی دیکھی ہے، گلے کی پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درس جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، وہ محبت اور مودت جو انہوں نے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، وہ مزاج جو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے سیکھا، وہ تربیت جو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، ہمیں بھی اس تربیت، اس مزاج، اس محبت اور مودت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔